سار تیری چہل پگل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، اس آیت کے متعلقات چند ایک آپ کے گوش گزر کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع النور شریف کی آمد کا سلسلہ ہے اور عشاقان رسول اپنے اپنے انداز میں آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے سلسلہ میں مصروف عمل ہیں۔ جو جس طرح کی استطاعت رکھتا ہے آقا علیہ السلام کے نام پر وہ خرچ کرتا ہے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا کوئی بری بات نہیں، ناجائز نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کی خود سنت مبارکہ ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کو آج میں نے موضوع سخن بنایا انتہائی دلچسپ ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لا تعداد نعمتیں عطا کی ہیں، اور یاد رکھیے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں بھی ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، مستقل رکھنے کے لیے ایک وظیفہ بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں لا تحصوها، بے شمار دی ہیں، تم گن نہیں سکتے۔ ان ساری نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لئن شکرتم، تم نے شکر کا کام نہیں چھوڑنا۔ جب تک تم شکر ادا کرتے رہو گے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں برکتیں ڈلتی جائیں گی۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایک وظیفہ ہے شکر کا۔ شکر کے وظیفے کو جاری رکھنے والے بندے کے گھر میں نعمتوں کی قلت نہیں ہوتی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مالدار شخص بارگاہ موسیٰ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ روزانہ آپ اللہ جل وعلا کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اس دفعہ جب آپ جائیں تو میرے معاملہ میں اللہ سے یہ گزارش کریں یا عرض کریں کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ میرے رزق میں فراوانی زیادہ ہے، اب رزق کے دروازے بند کر دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب بارگاہ خداوندی میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ سے اس بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص یہ عرض کرتا ہے کہ میرا رزق زیادہ ہو چکا ہے، اب میرے لیے رزق کے دروازے بند کر دے۔ آواز خداوندی آتی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے میرے پیارے کلیم، اس بندے کو جا کر بتا دیں کہ تم شکر کا دروازہ بند کر دو، ہم نعمتوں کا دروازہ بند کر دیں گے۔ تو جو شخص شکر کا دروازہ نہیں بند کرتا، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ جل وعلا اس کی نعمتوں میں برکتیں ڈالتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک صحرا سے گزر رہے تھے، ایک انسان بیٹھا ہے جس کے جسم پر لباس نہیں، ریت سے اپنے جسم کو ٹانپا ہوا ہے۔ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب آپ بارگاہ خداوندی میں جائیں میرے معاملے میں اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے رزق عطا کرے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ تم شکر ادا کیا کرو۔ اس نے کہا کہ شکر تو تب ادا کروں جب میرے پاس کچھ ہو، پہننے کے لیے لباس نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، تو شکر کیسے ادا کروں؟ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں پہنچے، اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوئے، عرض کرنے لگے فلاں بندہ تو شکر ادا نہیں کرے گا، اس کے پاس لباس نہیں ہے، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، تو وہ شکر کیسے ادا کرے؟ تو اللہ جل وعلا فرماتا ہے میرے کلیم، اسے جو ہم نے ریت دی ہے، جس سے اس نے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، اگر اس ریت کے ملنے پر شکر ادا کرتا تو ہم اسے لباس عطا کر دیتے۔ تو جب آپ شکر ادا کرتے ہیں، قلت ہے اگرچہ رزق کی، اللہ پاک اس قلت کو کثرت میں بدل دے گا۔ تو وَإِن تُحْصُوهَا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کے بدلے میں شکر ادا کیا کرو
تاکہ وہ نعمتیں برقرار بھی رہیں اور ان نعمتوں میں برکتیں بھی رہیں۔ اچھا، جو جس نوعیت کی نعمت ہوتی ہے اس کے بدلے میں سزا بھی ملتی ہے اگر آپ شکر نہیں ادا کرتے۔ جس کے پاس دولت ہے، دولت کے بدلے میں شکر نہ ادا کرے گا، اس کی سزا اور ہے۔ جسے اللہ نے اولاد نارینہ عطا کی، اس کے بدلے میں شکر نہیں ادا کرتا، اس کی سزا اور ہے۔ جس کو اللہ جل وعلا نے مکان دیا ہے، گھر دیا ہے، اس کے بدلے میں وہ شکر ادا نہیں کرتا، اس کی سزا اور ہے۔ جو جتنی بڑی نعمت ہوگی اور اس کا شکر نہ کرنے والا شخص جب شکر ادا نہیں کرے گا، اس کی سزا اور ہوگی۔ یقیناً ہم بچہ ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بچہ عطا کیا ہے۔ دولت ملنے پر ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں اور سالانہ بیس پر بچے کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں۔ جب یہ ساری نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کو نہیں بھولتے، کائنات میں سب سے بڑی نعمت، جس نعمت کے وسیلے سے، جس نعمت کے صدقے سے اللہ جل وعلا نے ساری نعمتیں عطا کی، کیا جس نعمت کے صدقے سے نعمتیں ملی ہیں اس نعمت کے ملنے پر ہم شکر نہ ادا کریں؟ وہ نعمت ہے نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ پورے قرآن میں جتنی نعمتیں بھی اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ نے بطور خاص احسان نہیں جتلایا۔ اولاد دی تو احسان نہیں جتلایا، والدین دیے تو احسان نہیں جتلایا، رزق دیا تو احسان نہیں جتلایا، وطن دیا تو احسان نہیں جتلایا، جسم کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان دی، احسان نہیں جتلایا۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی بطور خاص ان ساری نعمتوں کو پیش نظر رکھ کر اللہ جل وعلا نے بطور خاص کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت کے بارے میں اللہ جل وعلا ازل سے لے کر ابد تک احسان جتلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات۔ اور مسجد میں قرآن ہے تو وہاں بھی یہی آواز ہے، بازار میں قرآن ہے تو وہاں بھی یہی آواز ہے، گھر میں قرآن ہے تو یہی آواز ہے، مدرسے میں قرآن ہے تو یہی آواز ہے، جدھر بھی آپ قرآن کھولیں گی یہی آواز ہوگی، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ مولا کسی اور نعمت کے بدلے میں احسان نہیں جتلایا، ایک نعمت کے بدلے میں کہا یہ کائنات کی وہ نعمت ہے کہ جس کے بدلے میں نے ساری نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ یہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آئیے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس ربیع النور شریف کے مہینے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نے کوئی وظیفہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود کی محفل پیش کرنی ہے۔ اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے حلقۂ احباب میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تلقین کریں درود شریف پڑھنے کی، اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کر ہفتے میں ایک دن شام بیٹھ جائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس نبی کی امت میں آنے کے لیے سابقہ انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنت سے، آقا علیہ السلام کی ذات سے، آقا علیہ السلام کی اولاد اور اصحاب سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاح کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ نام بگڑنے نہیں دیتا کوئی کام، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نثار تیری چہل پگل پر